اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین، دس از می سید انم نقوی ود مقاہر عروج نقوی اینڈ یو آر واچنگ انم عروج نقوی آفیشیل۔ اور آج پھر سے مناجات کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے۔ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں 14ویں مناجات پر کہ ہم نے اس سلسلہ مناجات جب تک شروع کیا آپ کے ساتھ بہترین مناجات سید سجاد علیہ السلام پیش کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ وقت بالکل مختصر لیکن مناجات کا لطف ہم پورا لیں گے، ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیسی مناجات ہے اور اس میں بندہ مومن اللہ سے کن الفاظ میں راز و نیاز کر رہا ہے۔ وہی بات کہ مناجات خدا سے کی گئی سرگوشی ہے، مناجات بندہ مومن کا راز و نیاز ہے، مناجات خدا کی بارگاہ میں ٹوٹل سرنڈر ہے، مناجات دعا سے بڑھ کے وہ درجہ ہے کہ جب آپ بالکل بے سر و سامان محسوس کرنے لگیں اور کبھی کوئی بندہ کسی بندے کے کام نہیں آیا، کبھی بھی کسی گنہگار کو اس دنیا نے بخشا نہیں، ہمیشہ اسے جج کیا، لیکن وہ رب کی ذات ہے کہ پروردگار بحق کے محمد و آل محمد ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، پھر سے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بار ہمیں اگر گناہ کی لپیٹ میں اس کی زد میں آ جائیں، ہر بار پروردگار ہمیں توبہ کر کے اس کو پھر سے پاکیزہ طریقے سے زندگی کو انجام دینے کی توفیق دے، کیونکہ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار بھی انجام دے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کے ساتھ کہ پروردگار اس ذکر کے صدقے ہمارے دلوں پر لگے زنگ ہٹا دے، آلودگیاں دور کر دے، اور یہ ذکر جب ہم تلاوت کرنے لگیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو موجود ہیں ابھی اس محفل میں، جو کہ دعا کی محفل ہے، عبادت کی محفل ہے، وہی میری ریکویسٹ رہے گی کہ جہاں سے بھی آپ ہیں مینشن کیجئے کمنٹ باکس میں، اور ایک ایک درود تلاوت کر دیجئے، درود کے ساتھ شامل ہوتے جائے، کمنٹ کر دیجئے ایک درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ شروع کرتے ہیں، ہماری 14ویں مناجات ہے۔ ٹوٹل 15 مناجات چوتھے امام سے میں ملی، اور الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے مولا کے صدقے میں ہم پہنچ چکے ہیں 14ویں مناجات پر، اور یہ ہے مناجات معتصمین کہ کیسے لوگوں کی مناجات ہے who hold fast۔ دیکھتے ہیں ایسے لوگ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں معتصمین ہوتے ہیں، جب پیش ہوتے ہیں تو کس انداز سے دعا کرتے ہیں۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ میرے معبود، اے پناہ دینے والوں کی پناہ، اے پناہ لینے والوں کی پناہ، اے پناہ لینے والوں کی پناہ گاہ، اے ہلاکت والوں کو نجات دینے والے، اے بیچاروں کے نگہدار، اے بے کسوں پہ رحم کرنے والے، یا ارحم المساکین و مجیب المضطرین، اے پریشانوں کی دعا قبول کرنے والے اور محتاجوں کے خزانے، اے ٹوٹے ہوں کو جوڑنے والے۔ اللہ اکبر کہ میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا رحمان و رحیم ہے۔ ٹوٹے ہوں کو جوڑنے والا وہ رب ہے، بے کسوں پہ رحم کرنے والا وہ رب ہے، پریشان دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا وہ رب ہے۔ اے بے ٹھکانوں کی جائے پناہ کہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی بھی بندہ کسی کے بھی سامنے جائیں اور اس کے سامنے خدا نخواستہ ہاتھ پھیلانا پڑے تو وہ رسوا کرے گا، احسان جتلائے گا۔ ایک بار احسان کر کے زندگی میں ہر بار یہ چاہے گا کہ آپ کی آواز اس کے سامنے ہمیشہ دھیمی رہے، کیونکہ آپ اس کے احسان مند ہیں، وہ آپ کی نسلوں کو یاد دلائے گا۔ لیکن یہ رب کریم کی بارگاہ ہے کہ جس میں نہ آپ کے گناہ گار ہونے پر، نہ اتنے احسانوں کے باوجود، نہ اتنی نعمتوں کے باوجود وہ نہ احساس دلاتا ہے کہ میں تم پر اپنے رحم کی برسات کیے ہی جا رہا ہوں اور تم گناہوں میں اضافہ ہی کیے جا رہے ہو، تو یہ احساس دلاتا ہے خدا کی کریمی کا کہ میرے مالک تیرا وہ ٹھکانہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، کہ جب مجھے کسی نے نہ تھاما تو تیری ذات نے تھاما۔ کہا کہ بے ٹھکانوں کی جائے پناہ، کمزوروں کی مدد کرنے والے میرا رب، میں بے حد کمزور ہوں۔ دنیا کے سہارے ٹیمپریری سہارے ہیں اور کمزور سہارے ہیں، جو خود کمزور ہیں وہ مجھے کیا کھڑے کریں گے۔ تو اے کمزوروں کی مدد کرنے والے، اے خوف زدوں کی پناہ گاہ، یا مجیر الخائفین، یا مغیث المکروبین، اے دکھیاروں کے فریاد رس۔ کتنی خوبصورت مناجات ہے کہ اس میں بندہ مومن بتا رہا ہے میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو ہی میرا ٹھکانہ ہے۔ اے فریاد رسوں کی فریاد سننے والے، اے کمزوروں کی مدد کرنے والے۔ پھر کہا ہم خوف زدہ ہیں،
اے خوف زدہ لوگوں کی پناہ گاہ، اپنے پناہ خواہوں کی محکم جائے پناہ، ایسی جائے پناہ ہے جو ثابت رہنے والی ہے، سلامت رہنے والی ہے، مضبوط جائے پناہ جو ہے وہ خدا کی جائے پناہ ہے۔ اگر میں تیری عزت کی پناہ نہ لوں میرے مالک، ہمارے کثرت گناہ کی وجہ سے کبھی جناب زہرا کا واسطہ ہمیں اپنے ذکر اور عبادت سے دور نہ کرنا، کبھی ہم سے عبادت کی توفیق نہ چھیننا کہ ہر بار ہم گناہ کر کے پھر مناجات کے ذریعے تیری بارگاہ میں اپنے دلوں سے وہ آلودگی دور کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ دعائیں بنائی گئی ہیں، اسی لیے یہ مناجات بنائی گئی ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسانی فطرت میں ہے کہ اسے خطا ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، لیکن مومن تو وہ ہے کہ ہر بار کھڑا ہو جائے۔ شیطان کا حملہ کتنا بھی سخت ہو، جتنا بھی عبادت کے قریب آتے ہیں وہ چاہے گا کہ آپ کو پیچھے دھکیل دے، لیکن ہم ہر بار خدا کی کریمی کی امید لگائے ہوئے پھر سے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں۔ ہر ماہ میں کوئی خاص دن اللہ نے رکھ دیا ہوتا ہے کہ اس دن میں تم توبہ کرو، اس دن میں تم یہ عمل کرو، میں پھر سے تمہیں ویسا پاک کر دوں گا جیسے تم شکم مادر سے پیدا ہو کر آئے۔ تو ہمارا رب کتنا احسان کرنے والا ہے۔ کہا میرے رب میں تیری عزت کی پناہ نہ لوں تو کس کی پناہ لوں، اگر تیری قدرت سے التجا نہ کروں تو کس سے التجا کروں۔ میرے گناہوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تیرے دامان عفو کو تھام لوں، کہ پروردگار میرے گناہوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں فقط اس کے کہ تیرے عفو و کرم کے میں دامن کو تھام لوں، اور میری خطاؤں نے مجھے تیری چشم پوشی کے دروازوں کے کھلنے کا طلبگار بنا دیا۔ میری بدعملی نے مجھے تیرے آستان عزت پر ڈیرہ ڈالنے کو کہا۔ اللہ اکبر، کہ میں نے اتنے برے برے انجام دیے اعمال، میری بدعملی ایسی ہے کہ مجھے تیرے آستان پر ڈیرے ڈالنے پڑ گئے کہ میں ڈیرے ڈال کے وہاں بیٹھ جاؤں، برس و رسما ہو کے بیٹھ جاؤں، میں ایک فقیر کی طرح اس آستانے پہ بیٹھ جاؤں کہ جس آستانے سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اور میں نے کس کا دامن تھام لیا؟ میں نے تیری بخشش کا، تیری رحمت کا، تیرے کرم کا، تیری مغفرت کا، تیرے عفو کا دامن تھام لیا، اور میں یہاں پر ہی آ کر تیرے آستان پر بیٹھ گیا، اور تیرے عذاب کے خوف نے مجھے تیری مہربانی کی ڈوری پکڑ لینے پر آمادہ کیا کہ اگر میں ڈوری نہ پکڑتا تو مجھے ہر لمحے یہ خوف تھا کہ کہیں تو مجھ پر عذاب نہ کر دے۔ پروردگار ہم میں سے کسی کو بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا۔ اہل بیت و پنجتن پاک کستے وہ گناہ معاف فرمانا کہ جو دعاؤں کی قبولیت میں راہ رکاوٹ بنتے ہیں، ہمارے مشکلات میں اضافہ فرماتے ہیں۔ کہا کہ حق یہ نہیں کہ جو تیری رسی کو پکڑ لے تو اسے رسوا کیا جائے، کیونکہ ہم نے تیری رسی کو تھام لیا تاکہ تو ہم پر عذاب نہ کرے۔ اور پھر کہا کہ میرے مالک اب جب کہ تیری رسی کو پکڑ لیا تو یہ تیری شان کے بالکل خلاف ہے کہ جس نے تیری رسی تھام لی ہو تو اس کو رسوا کرے، اور یہ مناسب نہیں کہ جو تیری عزت کی پناہ لے اس کو بے سہارا چھوڑ جائے۔ میرے معبود اپنی حمایت کے بغیر نہ چھوڑ اور ہمیں اپنی نگاہ سے محروم نہ فرمائے۔ اب ہمیشہ سے اللہ کی بزرگ و برتر کی تعریف، حمد و ثنا، اس کی صفات الہیہ سب بیان کی، خدا کی تسبیح و تقدیس کے جملے ہو چکے، خدا کی شان و بزرگی، خدا کے عذاب کا ذکر ہو چکا، خدا کی کریم کا ذکر ہو چکا، اور بندہ مومن نے، ہم سب نے اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر لیا، گناہوں کو یاد کر کے توبہ کی توفیق حاصل ہو، یہ دعا کر کے اب آخر جو پیراگراف ہے دعا کا، یہی اہل بیت سے ملنے والی دعاؤں کا فارمیٹ ہے کہ بالکل اینڈ میں آ کر ہم خدا کی شان و بزرگی بیان کرنے کے بعد اپنا سوال کرتے ہیں، سوالی جیسے سوال کرتے ہیں، فقیر جیسے سوال کرتے ہیں، مسکین جیسے سوال کرتے ہیں۔ تو کہا میرے مالک ہمیں اپنی نگاہ سے محروم نہ فرما، الہ آمین۔ میرے معبود ہمیں اپنی حمایت کے بغیر چھوڑ نہ دے، الہ آمین۔ ہمیں ہلاکت کی جگہوں سے دور رکھ، الہ آمین، کیونکہ ہم تیرے زیر نظر تیری پناہ میں ہیں۔ تیرے مخصوص فرشتوں، تیری مخلوق میں صالح بندوں کا واسطہ، کس کا واسطہ دے رہے ہیں؟ تیرے فرشتوں کا واسطہ، تیرے مخلوق میں صالح بندوں کا واسطہ۔ اور ہر مناجات میں کچھ ایسے خاص لوگوں کا ذکر ہے کہ جو بڑے افضلین ہیں، جو اولین ہیں، جو مختلف ہیں، جو خدا کے بنائے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں۔ اور کہا کہ میرے مالک جب روز محشر اٹھانا، ان کے ساتھ اٹھانا، دنیا میں انہی کی روش میں چلانا، انہی کے گروہ میں شمار فرمانا، انہی کے ساتھ رکھنا جو تیری بارگاہ میں مقرب بندے۔ کہا کہ میرے مالک تیری مخلوق میں صالح بندوں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم پر ایسی سپر ڈال دے جو ہمیں ہلاکتوں سے بچائے، الہ آمین، اور آفتوں سے محفوظ رکھے، الہ آمین، اور تو ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات عطا فرما، الہ آمین۔ انسان کے گناہ ہی ہیں، بڑے اور چھوٹے گناہ، جو ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، پروردگار ہمارے وہ گناہ کہ جو ہم پر مصیبتیں نازل کر دیں، وہ گناہ جو دعاؤں میں حائل رکاوٹ بن جائیں، وہ گناہ کہ جو ہم سے عبادت کی توفیق چھن لیں، میرے مالک جناب سیدہ کا واسطہ ہمیں ان گناہوں سے ہی نجات دیتے،
کہیں ہماری نعمتیں سلب نہ ہو جائیں، کہیں ہماری عبادت میں کمی نہ آ جائے، کہیں ہماری نعمتوں میں کمی نہ ہو جائے۔ کہا کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر عذاب آئے۔ میرے مالک تو ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات عطا فرما، الہ آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ تو ہم پر اپنی طرف سے تسکین نازل کر، الہ آمین۔ ہمارے چہروں کو اپنی محبت کے انوار سے احاطہ فرما، الہ آمین۔ ہمیں اپنے محکم و پائیدار رکن سے سہارا دے، الہ آمین۔ اپنی عصمت کے سیالوں میں لے لے، واسطہ ہے تیری رحمت و ملامت کا سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد ہماری اس دعا کو، مناجات کو خلوص دل سے پنجتن پاک علیہ السلام کے ذریعے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو سن رہے اس مناجات میں، مسلسل اس سلسلہ مناجات میں ہمارے ساتھ ہیں، آپ سب کا پروردگار ہر نیک دلی جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ ہمارا پڑھنا آپ کا سننا منظور فرمائے، اس کا ثواب ہم اپنے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں۔ جو والدین سلامت، اللہ ان کے والدین کو، ہمارے والدین کو سلامت رکھے، اور تمام بچوں کو سیدہ کے صدقے عالی شان نصیب ہو۔ ہم سب کو خاص و خاص پہ التجا کرتی ہوں، میرے مولا کہ ظہور میں جو معاون و مددگار ہوں، ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نوجوان کو پاک و پاکیزہ حلال رزق کے مواقع عطا کرے، ایسی اپرچونٹیز ملیں کہ مومن نوجوان آگے بڑھیں، اور بچیاں اتنے قابل ہوں کہ بہترین نسل کی پرورش کریں۔ پنجتن کے صدقے ہر گھر میں رزق کے ایسے خزانے ہوں کہ کبھی کسی کی محتاجی نہ دیکھنی پڑے۔ میرے مالک خاص طور پہ بیماروں کے لیے التجا کرتے ہیں، شاید کہ کوئی بستر پہ بیٹھا، شاید کہ کوئی لیٹا اور اس کی ہر جو مصیبت کی رات مریض گزارتا ہے، کبھی ہاسپٹل بیڈ پہ، کبھی اپنے گھر میں، کبھی وہ ویل چیئر پہ کنفائنڈ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی حمد و ثنا سنتے ہیں، ذکر محمد و آل محمد سنتے ہیں، ٹی وی پہ پلے کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی مریض سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے روحانی و جسمانی ہر مرض سے آپ کو شفا دے، اور مشکل کشا کے صدقے ہم سب کی مشکلات آسان ہوں۔ امام زمانہ کی ظلمت تعجیل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خاص طور پر ہم اس مناجات کو پیش کرتے ہیں، میرے مالک ہمارے فلسطین میں جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما، ظالم کو نیست و نابود فرما۔ عروج، کیا اہم پیغامات اس مناجات کے حوالے سے آپ مومنین سے شیئر کرنا چاہیں گی؟ تمام تر اہم پیغامات ہم دیتے رہتے ہیں، لیکن آج کی دعا میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنے پروردگار عالم سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، ایک بندہ مومن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات میں سے تو ہے، سب سے زیادہ شرف رکھنے والی مخلوق تو ہے، لیکن خود پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور خود سے وہ جنگ نہیں کر پاتا جو اپنے نفس کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو یہ بندہ مومن جو ہے یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ اے میرے پروردگارہ، میں بہت خطا کار ہوں، بہت گنہگار ہوں، پھر بھی در کھلا ہے تو صرف تیرا ہی در کھلا ہے، تیری ہی در پہ آیا ہوں، کہ جو تمام مخلوق، تمام انسان جو خود اتنی کمزوری کے عالم میں ہے کہ میری مدد نہیں کر سکتے، تو میں ان سے کیا ہی مدد مانگوں گا۔ تو ہی میری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، میں تجھی سے مدد مانگوں گا، کیونکہ تو لائق عبادت ہے، تو تعریف کے لائق ہے، اور تو ہی ہے جو ہم سب کی مدد کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ بندہ مومن جب دعا کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں آپ ان جملوں کے ساتھ جائیں گے، اس معرفت کے ساتھ پیش ہوں گے، اس کمزوری کا اظہار کریں گے، اپنے نفس پہ قابو نہ رکھنے کا اظہار کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ضرور آپ کی مدد کرے گا، خواہ وہ دنیاوی مدد ہو یا آخرت کی مدد ہو، یا آخرت کی بخشش ہو، یا دنیا کے گناہ گاروں کے لیے بخشش ہو، وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، اور ہم ہمیشہ آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ مانگیے، وہ ضرور آپ کو معاف کرے گا، اور لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ معافی صرف ان کو دی جاتی ہے کہ جو اپنے گناہوں کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرنڈر کرتے ہیں، جو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کر دیا ہے، ہم سے یہ سرزد ہوا ہے، اور دوبارہ ہم اس کو سر انجام نہیں دیں گے۔ اگر آپ ہر روز 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ وہ گناہ دہراتے جائیں گے تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گئے اور سچ میں آپ معافی چاہتے ہیں تو وہ گناہ آپ کی طرف سے دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ مطمئن رہیے، کیونکہ آپ کا رب صرف وہی ہے جو آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہمارے کچھ مومنین بہن بھائی ہیں جن کے سوالات ہمیں آتے رہے کمنٹ سیکشن میں، اور خاص طور پہ ان کے لیے دعا کرنا بھی چاہ رہے تھے۔
اور ہم ضرور کریں گے. کچھ اگر نہ مینشن کر سکے تو بہت معذرت, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ دیجئے, ضرور پڑھی جاتی ہے. اور اگر آپ کہہ دیں کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے تو یقین کیجئے کہ وہ دعائیں امانت آ جاتی ہیں ہمارے پاس. اور میں تو الگ سے بھی کروں, اور لیکن اس پروگرام کے دوران بھی ہماری یہ روش رہتی ہے کہ میرے مالک میرے خالق, جب مناجات کا سلسلہ جاری ہے, جو بھی ہمارے مومنات جو دیکھ رہی ہیں پروگرام, جو کمنٹ بھی کر رہی ہیں, پروردگار ان کی ہر حاجت کو پورا فرمائے, ہر مشکل کو آسان فرمائے, کہ وہ اہل بیت کو بہترین وسیلہ مانتی ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلے سلیم النساء انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, کچھ دن پہلے ہی ان کا کمنٹ بھی آیا تھا. آپ کا بے حد شکریہ, آپ کی دعاؤں کا بے حد شکریہ, اور آپ نے اظہار محبت کیا, اظہار عقیدت کیا کہ آپ نے کمنٹ کیا, اور فاتحہ کے لیے ہمیں کہا. تو انشاءاللہ تعالیٰ فاتحہ ضرور پڑھ دیں گے. اس کے بعد میں آپ کو خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ آپ کا کمنٹ کا رپلائی ملا, تو کیوں نہیں ملے گا, ضرور ملے گا. آپ ہمارے مومن بہن بھائی ہیں, جب دنیا کے جس بھی خطے میں ہوں, آپ کسی کارنر میں بھی بیٹھے لیکن اس پاک ذکر کو سن رہے ہیں, ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ہم وہ قوم میں جناب سیدہ کے چاہنے والے, کہ جو پہلے مومنین کے حق میں دعا کرتی تھی, بعد میں بھی جوانان جنت کے لیے, بعد میں امیر المومنین کے لیے, پہلے وہ حضرت سلمان, حضرت ابو ذر قمبر کے لیے دعا کرتی تھی. تو سلیم النساء آپ کا بے حد شکریہ, اور آپ کے والدین کو بھی ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے, مغفرت کے لیے بھی دعا ضرور کریں گے. اس کے علاوہ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد سسٹر, آپ دونوں کا بے حد شکریہ, آپ ہر کوسچن کا آنسر بہت ڈیٹیل دیتی ہیں, اللہ مزید کامیابی دے. بہت شکریہ آپ کے پیار کا. عروج کیا کہنا چاہیں گی اتنی پیاری دعا کے لیے؟ تھینک یو سو مچ. آپ کی یہ دعا جو ہے انم ابھی پڑھ رہی ہیں, اس سے پہلے میں کمنٹ دیکھ چکی ہوں. تو یہ جو آپ زندگی کے لیے, کربلا کی زیارت کے لیے اور کامیابی کے لیے دعا کرتی ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے. یہاں پر @NAI حسین, آپ یہی دعا چاہ رہی ہیں کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے وسیلے سے آپ کو, آپ کی امی کو جلد سے جلد مولا ابوالفضل عباس کے حرم کی زیارت نصیب فرمائے. الہ آمین. اور آپ نے یہ بے حد پیاری دعا کی کہ جب حضرت قمر بنی ہاشم کے حرم آپ جائیں گی تو آپ نے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گی. ضرور کیجیے گا, اور ہمیشہ کیجیے گا, زندگی بھر کیجیے گا. ایک مومن کی دوسرے مومن کے حق میں دعا بہت تیزی سے اثر کرتی ہے. ہمارا بھی آپ سے وعدہ ہے, اگر پروردگار عالم نے ہمارے بھی مقدر میں اس سال سفر کربلا لکھا تو ہم بھی حرم جائیں گے انشاءاللہ, اور وہاں سے آپ کے لیے خاص طور پر دعا کریں گے, مناجات کریں گے. اور اگر تو بی بی کو یہی منظور ہوا اور جا پائے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ عروج کے ساتھ آپ سب کو میں فوری طور پہ انفارم کروں گی کہ اپنے اپنے نام بھجوا دیجئے. جو دعا چاہتے ہیں, نیابت میں زیارت پڑھوانا چاہتے ہیں, اپنی نیابت میں دعائے توسل پڑھوانا چاہتے ہیں, یا اپنے نیابت میں اگر آپ چاہتے ہیں کچھ قدم چلیں, تو ہم ہر مومنہ کی جانب سے کچھ قدم چلیں گے, جو اپنے نام کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ دیں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر آپ ہی کا سوال تھا کہ جو مولا مشکل کشا کا بر صغیر میں ایک معجزہ ہے, ہم سب جانتے ہیں, لکڑہارے والا معجزہ, کیا اس کے ساتھ حدیث قصہ اور سورہ دہر پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ مولا مشکل کشا کی نیاز ہے, یہ آپ ہی کی عقیدت اور اظہار محبت ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ مولا کو آپ کا ہدیہ عقیدت ہر حال میں مل جاتا ہے. اور بے حد شکریہ باقی تمام مومنین و مومنات کا بھی, جو جزاک اللہ بھی لکھ دے اور جو درود بھی لکھ دے. ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. سلیم النساء, میں آپ کا پریویس کمنٹ پڑھ رہی ہوں کہ جس میں آپ نے یہ ہمیں مینشن کیا تھا, آئی ایم سمیرا شرین فرام انڈیا, مائی مدر پاسڈ اوے ان دا منتھ آف رمضان, پلیز میک اسپیشل دعا فار مائی مدر. پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے, جناب سیدہ کے صدقے آپ کی والدہ کو جوار معصوم علیہ السلام میں جگہ دے, جوار جناب زہرا میں جگہ دے, شفاعت مظلوم کربلا نصیب فرمائے. آپ کے مرحومین, ہمارے مرحومین, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات جن کی آج قبر میں پہلی شب ہے, اللہ پاک ان سب کو امام مظلوم کی شفاعت نصیب فرمائے, ان کے قبروں کو منور فرمائے کہ انہوں نے ایسی نیک اولادیں دنیا میں چھوڑی ہیں کہ جو ان کے لیے ایک وسیلہ نجات ہے, کہ آپ نے ان کے لیے فاتحہ کے لیے کہا. ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی مرحومہ والدہ سمیت ہم سب کے مرحومین کو عالم علیین میں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, عالم برزخ کو آسان فرمائے. آمین الہ آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور دیگر بھی ہماری مومنات جو ریگولر دیکھ رہی ہیں, سارا حسن سمیت, آپ سب کے پیار اور محبت عقیدت کا بے حد شکریہ. لکھتے رہیے کمنٹ میں, اور سب سے زیادہ ہمیں کیا پھیلانا ہے کمنٹ میں؟ درود پاک, کہ جب بھی مناجات تلاوت ہوگی سب سے پہلے آئیں اور درود ٹائپ کر دیں, اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یو آر واچنگ.
تو یہ ایک سائن ہے آپ کی پریزنس کا، اور ہماری زندگی بھی درود کے ساتھ ہے، آخرت بھی درود کے ساتھ ہے. اور مینشن کیجئے کہاں سے دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ ہماری کچھ بہنوں نے مینشن کیا، بڑی خوشی ملتی ہے جہاں سے اہل بیت کے چاہنے والا بتائے گا کہ میں اس کنٹری سے دیکھ رہا ہوں، آئی ایم واچنگ یو فرام دیٹ کارنر آف دا ورلڈ. دل کو بڑی سکون، بڑی تسلی ملتی ہے کہ سیدہ زینب کا مشن کتنی دور دور تک جاری ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور بہت معذرت کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو بہت لیٹ ہو گئی ہے، لیکن ہم اپنے پرومس پہ ہیں، ویڈیو چاہے لیٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، آپ کو ملے گی ضرور انشاءاللہ تعالی. کل 15ویں مناجات ہوگی، مناجات کا سلسلہ اختتام پذیر ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں ان مناجات کے بعد کچھ خاص موضوع کو سٹارٹ کیا جائے ضرور بتائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیدہ کے واقعات کو سٹارٹ کر دیا جائے، بی بی کے ہی فضائل کو شروع کر دیا جائے، تو وہ بھی بتائیے گا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پولنگ اور ایک ووٹنگ سیشن میں آپ سے چاہ رہی ہوں کہ آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے کن موضوعات پر نیکسٹ آپ چاہ رہے ہیں کہ گفتگو کی جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے انا من عروج نقوی آفیشیل، اینڈ ڈو ناٹ forget to press the bell icon so you can have the video whenever I'm going to upload it. اور اپنے تمام دوست احباب میں بھی چینل کو سپریڈ کیجئے. یہ بات کبھی مت بھولیے کہ ایک عظیم نیکی کا آپ حصہ بن سکتے ہیں بائی جسٹ پریسنگ سبسکرائب بٹن. اور اس میں آپ سبسکرپشن لے رہے ہیں دنیا کی بھی اور آخرت میں بھی. یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہو رہا کہ جس سے آپ کا ہمارا دنیاوی فائدہ لیکن اخروی فائدہ بے حد زیادہ ہوگا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ.